بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواقض اسلام ہمیں پڑھ رہے ہیں. چھٹا ہمارا ختم ہو گیا. ساتواں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, ترجمہ آپ غور کرو ترجمے کے اوپر. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر. کیا ہے ساتواں؟ جادو. جی جادو پر ہے. اور اس میں جادو میں کیا ہوتا, توڑنا بھی ہوتا. صرف بولے تو توڑنا یا الگ کرنا یا نفرت پیدا کرنا, یہ سب بھی یعنی جادو کے اندر یہ بھی ایک قسم ہے. والعطف یا جوڑنا, محبت پیدا کرنا, لوگوں میں دلوں میں محبت پیدا کر کے جوڑتے ہیں جادو کے ذریعے سے, یہ بھی ہوتا ہے. اور فمن فعلہ, جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرنے کو پسند کرتے ہیں, سب کیا ہے؟ کفر, کافر ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس جو عبارت ہے لفظی عبارت ہے, اس کا ترجمہ یہی ہے. جی جادو کے اندر جو بھی چیزیں ہیں, توڑنا یا جوڑنا جو بھی ہے, وہ جادو کی قسم کو کرنے والا آدمی وہ بھی جادو میں یعنی کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور جادو کروانے کو پسند کرتا ہے یہ بھی آدمی خارج ہو جاتا ہے اسلام سے. یہ موضوع ہے ساتواں. تو اس میں آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 ورنہ 2 میں تفصیلات پورے ہیں جادو کے. ہاروت ماروت بولتے تھے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. کیا بولتے تھے؟ اسی آیت کو دلیل بھی بنا سکتے نا کافر ہونے. کیا بولتے تھے ہاروت ماروت؟ یعنی اس دور میں ایک زمانہ ایسا بھی گیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہ لوگوں کے اندر جادو بہت مشہور ہو گیا تھا, عام ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجا آزمائش کے لیے. فرشتے آئے اور کہتے تھے کہ ہم جادو کا علم جانتے ہیں, ہم سے جادو مت سیکھو. یقولا انما نحن فتنہ, ہم لوگ آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر, جادو سیکھ کو تمہیں کافر مت ہو جاؤ. کیا بولتے تھے؟ جادو سیکھ کے کافر مت ہو جاؤ بلکہ بولتے تھے. ہاروت ماروت ان کا نام. تو اس کی جو حقیقت ہے یہ خود بول رہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے, یہ سیکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور سیکھ کر بھی کیا بھی فائدہ نہیں. اس آیت میں آپ ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی کسی کو فائدہ اور نقصان دینے والا ہے. جادو کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ایسا کیا بھی نہیں ہونے والا ہے. ہاں یہ بھی ایک فعل ہے, یہ بھی ایک کام ہے, اس کی حقیقت بھی اپنی جگہ ہے. اس کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں, انشاءاللہ ترتیب سے ہمیں سنیں گے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے بولے تو جادو کی جو شرعی معنی اور مطلب کیا ہے, آج انشاءاللہ وہ سمجھیں گے. ہمیں جادو کا شرعی معنی بولے تو قرآن اور حدیث کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے. سحر عربی میں السحر کہتے ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. جو ہاروت ماروت بولے کہ یعنی سحر کے بارے میں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. یہ پوری لمبی آیت ہے. اس آیت کے اندر لفظ سحر کا استعمال ہوا ہے جادو کے تعلق سے. تو سحر کہتے ہیں, اس کا معنی جادو. تو چھپے ہونے کو سحری کا وقت بولتے. سحری کا وقت رات کے تاریکی میں کرتے نا, سحری یعنی اندھیرے میں کرتے ہیں. تو سحر کا معنی کیا ہے بولے تو چھپے ہونا, خفی ہونا, مخفی ہونا. ایک عربی شاعر بولتا ہے, اس کا ترجمہ یہ کہ نگاہوں کو تم نے جادوئی بنا دیا. نگاہوں کو تم نے جادوئی بنا دیا, ایسا بنا دیا جادوئی کہ جب اس نگاہوں کے اندر کچھ خوشی ہو تو یعنی کیا کہ اڑ جانے کی بات شاعر کرتا ہے, یعنی پھولے سما جاتے ہیں. جب نگاہوں کے اندر ذرا کڑی ہو یعنی ذرا نفرت ہو تو اب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, یعنی جنگ چلتی ہے اب بول کر نگاہوں کے بارے میں بول رہا شاعر. تو نگاہوں کو جادوئی بنانے کا مطلب یعنی چھپی رہتی نگاہیں, کسی کو اشارہ کرتی ہیں, اشارتاً کسی کو دیکھتی ہیں, اشارہ کسی کے اوپر کرتی ہیں. تو نگاہیں جادوئی بنانے کا مطلب چھپے رہنا, یعنی ایسی چیز جو بہت باریک رہتی اور چھپا رہتا ہے وہ عمل, تو اس کو جادو بولتے ہیں. اور شرعی معنی میں استعمال ہونے والے جو معنی ہیں ہمارے کو جو نظر آتے ہیں, یعنی جادو کے جتنے بھی اعمال ہیں, کام ہیں, ہر وہ جھاڑ پھونک کا کڑا ہو یا تاگا ہو یا جو بھی پھل ہو, نیمبو وغیرہ, اس طرح سے جو بھی آدمی جادوئی کام کرتا ہے وہ کاموں کے جو بھی تعلقات رکھتے ہیں وہ کروانے والا عمل جادو کہلاتا ہے. یعنی اسلام سے ہٹ کر
قرآن اور حدیث سے ہٹ کر آدمی ایک شیطانی فعل کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے اور شیطانوں کے ساتھ لے کر کرتا ہے، شیطانوں کی مدد کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ کام یہ جادو کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جادوؤں سے، جادوگرنیوں سے، جادوگروں سے اللہ پناہ مانگنے کا حکم دیا سورۃ الفلق کے اندر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی گھاٹیوں میں پھونکنے والیوں سے اللہ کی پناہ بول کر اس میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گھاٹیوں میں پھونکنے والی مطلب یہی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو بھی عمل کیا جاتا ہے شیطانی کام، شیطان کی مدد سے، کہ کسی کے دل کے اندر محبت پیدا کرنا یا کسی کے دل کے اندر نفرت پیدا کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ جادوئی عمل ہے۔ اور جادوئی عمل میں دو قسمیں ہیں، ابھی ہم عبارت میں بھی سنیں، سحر الصرف بول کے والعطف بول کے، یعنی سحری جو صرفی ہوتا ہے، یعنی آدمی کسی چیز کو داخل کر کے نفرت پیدا کرتا ہے، توڑتا ہے لوگوں کو۔ جادو کئی معنی ہیں، امام شنقیطی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کا معنی ہو بہو ڈکٹ معنی کوئی بیان نہیں کرے، کیوں بولے تو بہت سارے قسمیں ہیں جادو کے، الگ قسمیں ہیں، توڑنے کے معاملے، جوڑنے کے معاملے، کام کرنے کے معاملے، کام کو بگاڑنے کے معاملے، اور شکل و صورت کو بدلنے کے معاملے بہت سارے ہیں۔ امام شنقیطی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک ہو بہو معنی نہیں ہے، یعنی ڈکٹ یہی معنی، پرفیکٹ معنی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی رقمیں بہت ہیں، اس کی قسمیں بہت ہیں، مگر دو باتیں ایسی ہیں جو اس کے اندر جو شکلیں ہمارے کو نظر آتی ہیں، جو ہمیں ابھی عبارت میں بھی پڑھے۔ ایک جادو صرفی ہوتا ہے، صرفی بولے تو بگاڑنا، دور کرنا، نفرتیں پھیلانا، الگ کرنا، یعنی جادو کے عملی کچھ جو کام کرتے ہیں شیطانی کام کر کے اس کے جادو کے ذریعے سے آدمی کو دور کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا یعنی ایسے ہی جادوئی کام کے ذریعے سے شیطانی محبت، یعنی کسی کے اندر محبت پیدا کرنا، میاں بیوی کے بیچ میں بنتا نہیں ہے تو کسی کے پاس گئے، تاگا لا لیے یا کچھ کرے اور محبت پیدا ہو جاتی، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان شرک کرواتا ہے، شیطان شرک کروا کے ہی اس طرح کا کام کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر کے پس منظر میں جو دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کے پس منظر میں یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آئے تو ان کی بیوی کسی سے کچھ سیکھ رہی تھی، منتر وغیرہ، تو غصہ ہو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کر رہی ہے پوچھے تو بتاتی ہیں کہ مجھے میرے آنکھ میں کچوکا ہوا تھا، یعنی آنکھ درد ہو رہی تھی مجھے، تو میں ان کے پاس جب منتر سیکھی تو مجھے شفا مل گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان تمہیں کچوکا دے رہا تھا، مار رہا تھا تمہاری آنکھ کو، تکلیف دے رہا تھا، جیسے ہی تم شرک کیے وہ تکلیف دور ہو گئی۔ سمجھ رہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جادو کرنا ایک شرکیہ اور بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی اور بہت کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایسا کبیرہ گناہ کا انجام دینا یہ شیطان کا مقصد ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور کثرت سے دعا جو ومن شر النفاثات فی العقد ہے، فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں سورتوں کی تلاوت ہمارے کو رہنمائی کی گئی، ہر نماز کے بعد ایک بار، صبح شام ایک بار، رات میں صبح شام تین بار، رات میں 3 بار، اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ جادو کی جتنی بھی قسمیں تمام سے ہمیں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جو بھی آدمی یعنی کروانا چاہ رہا ہے یا کسی کو بگاڑنا چاہ رہا ہے، اس کے زد میں نہیں آنا بولے تو دعاؤں کی پابندی انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے۔ آج یہ میں آپ کے سامنے رکھا، یعنی شرعی حیثیت، اس کا معنی کیا، اس سے ہمیں کیسے بچنا، انشاءاللہ اس کے جو مسئلے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے کیا کیا باتیں، 4 مسئلے بیان کرے ہیں شرح میں، انشاءاللہ 4 مسئلے ہمیں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں ہمیں سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔